کیا مسئلہ ہے تو پھر کہ نہیں ایک سیکنڈ توجہ جی بیٹھے توجہ ایک سیکنڈ ہے رہا ایک سیکنڈ توجہ بیٹھے جی بیٹھو جی توجہ کیوں ہے بھی آئے نے تو ساڑھی حفاظت کرنے واسطے آئے نے ساڑھے پیسہ تو تنخواہ نہیں لے رہے تو تنخواہ حلال نہیں کرنی انہوں نے تو باقی کوئی توجہ ہے رہا توجہ آپ سے کئی گنا زیادہ پولیس والے میں بڑی چنگی طرح جان دینے ٹھیک ہے میں یہ جس وقت نا اعلان ہوا کریک ڈاؤن کا آپ کو پتہ نا قادیانی دے مینار ہم نے کروا دیا وہ سارا کچھ پورے پاکستان جو مہم چل گیا اب تو الحمدللہ 70% سے زائد مینار قادیانیوں کے گر چکے ہیں الحمدللہ جنہیں باقی رہ گئے وہ بھی گرانے نے ان کوئی ڈالے لے کے آئے کوئی اپنا پیو لے کے آئے مینار تو گرنے ہیں ٹھیک ہے مینار تو گرنے ہیں ختم نبوت پہ پیرا جون سا ہے وہ تو ہونا ہے او خبریں چل گیا او وزیر اعظم جو ہے نہ بنایا کاکڑا جا ٹھیک ہے اس میں کیا جی پتہ نہیں کریک ڈاؤن ہوئے گا گرفتاریاں ہوئیں گی ملک بھر میں لاک ڈاؤن ہوئے گا تو پتہ ہے کہ ساڑھا بھی نہ بڑا انہوں نے کہا جناب تو آنو دینا نے چھڑنا ہی کوئی نہیں قادیانی والے مسئلے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ان دنوں میں بھی ایک دن میں ان دنوں میں بھی 3 جلسے کرتا رہا ہوں جب یہ 100% یقینی تھا کہ گرفتاری ابھی کے ابھی ہوئی ابھی ہوگی دن کو ہوگی شام کو ہوگی 100% یقینی تھا اخبار میں خبریں چل گئی ٹھیک تو پھر وہ ایک ضلع ہے اب میں اس کا نام نہیں لیتا کہ ان ڈی پی او صاحب کے لیے مسائل نہ بنے انہوں نے نا جس جگہ تے میرا راتی جلسہ سی اس دن تک کنفرم سی کہ گرفتاری ہونی ہے ٹھیک ہے جی تو او منتظمین جلسہ جو تھے نا وہ مجھے کہتے ہیں جناب انہوں دا فون آیا اور میں نے کہندے نے جناب وہ ڈی پی او بار بلا رہے ہیں بندے چھاڑ نہیں رہے کہندے نے جی آئے جی ملنا ہی ملنا ہے تو میں کہہ رہا جا کے ملو اس سے کیڑا ڈر ہے میں کہا ہم الحمدللہ علانیہ حضور کی بات کر رہے ہیں کوئی ڈھک چھپا کے تو بات کوئی نہیں نہ ساتھ جھکا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو ویل چیئر پر بیٹھ کے ختم نبوت کا پہرا دے کے جیے تو پھر توجہ او جدو گئے نا تو پھر پتہ ہے وہ ڈی پی او کے کہندہ ہے واللہ میں مسجد میں بیٹھ کے جو انہوں نے مجھے بتایا لفظ بلفظ ڈی پی او کہتا ہے جناب ختم نبوت کانفرنس رات کو آپ کروا رہے ہیں آپ منتظمین جلسے ہیں انہوں نے کہا جی ہم کرا رہے ہیں تو عاصم رضوی صاحب آ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے جی ان کو کہنے لگا آپ کو پتہ نا ایجنسیوں کے ملک کے کیا حالات ہیں لاک ڈاؤن کے آرڈرز ہیں وہ کریک ڈاؤن کے آرڈرز ہیں گرفتاری ان کی اور بڑا مسئلے ہیں انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ جلسہ تو ہم نے کروانا ہے تو ڈی پی او کو پتہ کہ کہنے لگا ڈی پی او کہنے لگا میں نے صرف آپ کو اس لیے بلایا کہ عاصم رضوی صاحب نا ہمارے بڑے بھائی ہیں انہوں نے کہا وہ دین کا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں میں ڈی پی او ہوں ضلع کا آپ کو بلانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ ان کو فون کر کے میری طرف سے یہ پیغام دیں کہ آپ نے لازمی آنا ہے اور آ کے میرے ضلع میں بیان کر کے جانا ہے اور ڈی پی او توجہ جی اور ڈی پی او کہنے لگا باقی گل رہی نوکری دی تے پھیتیاں دی انہوں نے کہا میں نے اس تو کوئی پرواہ کوئی نہیں عاصم رضوی نے کہا کہ آئے اور آ کے تقریر کر کے جائے اس دی سیکیورٹی میں خود کراں گا ٹھیک ہے توجہ تو بات یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے یہ جہاں ہے تیرے لیے اور تو نہیں جہاں کے لیے تو اس لیے آقا و مولا حضور کا دین تخت پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ہاں تیاری کرو بالکل تاریخ لبیک دا ساتھ دو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان گندوں کے نظام گرنے لگے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی دسو جی پوری زندگی ڈران دے جی او جی قادیانیوں کا نام نہ لیں جو لے گا اس کو راتوں رات اٹھا دیا جائے گا جیل میں ڈال دیا جائے گا اس کو مار دیا جائے گا سانو تو کچھ نہیں ہویا آخر یہ بات تو ہے نا کیا ہوا ایک اعلان ہی ہوا نا لبیک کا نعرہ لگا بتاؤ جی اس لبیک کے نعرے لگانے کی دھمک سے قادیانیوں کے مینار پورے پاکستان میں گرے کہ نہ گرے مورخ یہ تو تاریخ لکھے گا نا کہ لگا کے لبیک کا نعرہ جنہوں نے قادیانیوں کے میناروں کو الٹ دیا تھا اور سنا ہے میں نے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو گیا لیکن بس بات میں سمیٹ رہا ہوں اور وہی جو مسئلہ بنیا نا تو پھر اسے رات بھی تو تواڈے کول ہی ہاں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساڑھے تو یقین کرو جس وقت
فوج شیڈیول لگے تھے، جس وقت ہر تقریر کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوتے تھے، اسی تو اس ٹائم بھی تقریراں کر کے آندے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے، آقا و مولا حضور علیہ السلام کا دین تخت پر لے کر آنا ہے، تو لبیک دا ساتھ بھی دینا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، یہ اس لیے نہیں بتائیں آپ کہ زندگیاں کس لیے ہیں، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، ٹھیک ہے۔ تو باقی خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خدا کی قسم میری تقریر کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری یہ نمازیں پڑھنے کا، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلتے، اگر ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر پیرا نہیں ہے، اگر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر بتاؤ پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے کہا بس بات اتنی تھی، بات تو یہی ہے کہ اپنے گھر کی تو خوب رکھوالی کی، حضور کے دین کی کیا رکھوالی کی، اپنی ماں، ہاں اتنی غیرت ضرور ہے دنیاوی، ہم نے کہا اپنی ماں کی طرف کسی کو میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیا، تو مومنوں کی ماں امہات المومنین کی عزت پہ پیرا کس نے دینا تھا، اپنے باپ، اپنے دادا، اپنی برادری کے بارے میں کسی کو بکواس نہیں کرنے دی۔ بتاؤ جی باپ نے دادے نے کوئی گالی کٹے، بندہ سر پھاڑے، پھر بتاؤ حضرت فاروق اعظم، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حیدر قرار کی عزت پہ پیرا کس نے دینا تھا، ہے بات کہ نہیں ہے جی۔ اپنی چادروں کی حفاظت کی تو سیدہ کائنات کی چادر کی حفاظت کس نے کرنی تھی، اپنی بیٹیوں کو تو آپ نے چادر چار دیواری دی، فلسطین ماں بہن بچیوں کی عزتوں کی حفاظت جو ہے وہ کس نے کرنی تھی، اپنی زمینوں کے، اپنے ڈیروں کی حفاظت کی، قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی کی حفاظت آخر کس نے کرنی تھی۔ لیکن اقبال بھی رویا، اقبال کہتا ہے غیرت جس کا نام تھا وہ تو گئی تیمور کے گھر سے، اقبال کہتا ہے جس چیز کا نام دینی غیرت اور حمیت تھی، ہاں غیرت جس کا نام تھا وہ تو گئی تیمور کے گھر سے۔ آگے اقبال کہتا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، آرزو حضور کے دین کو تخت پر لانے کی، نظام مصطفیٰ کے نفاذ، دین محمدی کے غالب لانے کے، وہ تصور ہی جاتا رہا امت کے اندر سے، خدا کی قسم وہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ حضور کا دین بھی تخت پر لے کر آنا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز پڑھی، روزہ، قربانیوں، حج تو سب باقی ہے لیکن تو خود باقی نہیں۔ توجہ اس واسطے یہ مختار صاحب تسی ہوں جیل تو نہیں کل پرسوں رہا ہو کے آئے، ان 3 دن میرے خیال رہ کے آئے منڈی بہودین جیل ختم بہت دوپہرے آستے تھے، پھر کوئی موت آ گئی ہے تو جے موت آ بھی جائے حضور دے نات اس سے بڑی کڑی سعادت ہے جی۔ 2016 سے ہم جیلیں کاٹ رہے ہیں، قصوری چکیاں، پشاوریاں تے ساریاں چکیاں بھی اسی ویکھ لیاں، دہشت گردی کے پرچے بھی بھگت لیے، بغاوت کے پرچے بھی بھگت لیے، انسداد دہشت گردی کے اندر بھی چلے گئے، ہتھکڑیاں بھی لگ ہوئی، ہم نے کہا جتنا زور تم نے لگانا تھا تم لگا چکے، آگے بھی جس نے زور لگانا ہے وہ بھی پورا زور لگائے، لیکن دنیا میں کسی مائی کے لال کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو حضور کے غلاموں کے سینوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال آگے جی۔ بس اقبال کہتا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں، ہاں اے گل نہیں کرنی، رسمن نہیں، حضور کو اگر رسمن مانا ہے تو پھر گل کوئی نہیں ہے، وہ پہ منافق ہی رہ جائے گا دنیا سے۔ یہ آج کیا وجہ بتاؤ جی، حرم کے اندر خانہ کعبہ شریف میں تو اذانیں گونجی، فتح مکہ 8 ہجری دے بعد نا، اس تو پہلے تو نہیں ہوندی سی، ٹھیک ہے، مسجد نبوی شریف، قباء شریف 2 مقامات پر اذان ہوتی ہے، لیکن حضور کا دین تخت کے اوپر اس طرح چمک رہا تھا آب و تاب کے ساتھ۔ آج کافر یہ کہتا ہے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں جس وقت اذان نہ گونج رہی ہو، یہاں سورج ڈوبا وہاں ابھرا، جہاں ایک نماز کا وقت گیا وہاں نماز کا وقت داخل ہو گیا، ہر وقت اذانیں ہو رہی ہیں، 250 کروڑ مسلمان ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، مولوی ہیں، پیر ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، سب تو ہیں، حضور کا دین کدھر ہے؟ یہ تو سب سے پوچھا جائے گا نا، پیر طریقت، رابر شریعت، مولوی، نمازیں پڑھنے والے، پڑھانے والے، تھانے داروں سے، پولیس سے، فوج، یہ تو سب سے پوچھا جائے گا، دسو جی حضور کا دین کدھر سی؟ حضور کا دین تو نہیں ہے اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پر تیری عجب وقت آ پڑا ہے، جو دین نکلا تھا اپنے وطن سے بڑی شان کے ساتھ، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ اور ہوا کیا؟ اصل بات یہی ہے جہاں اقبال نے بھی قلم توڑ دیا، اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، کہتا ہے رسم رہ گئی، ٹھیک ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے،
یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج مسجدوں کے ممبر محراب مینار یہ اینٹیں یہ ستون بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ ساڑی تو نگاہ نہیں نا سی ویکھ نہیں سکتے، لیکن پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے۔ ابھی بھی اس سطح کا کوئی حضور کا غلام بیٹھا ہے، وہ قسم اٹھا کے یہ گواہی دے گا کہ مسجد کی اینٹیں ابھی بھی رو رہی ہیں۔ بتائیں، نماز کو رسم تو ہم نے بنایا، دین کو سیاست تو ہم نے بنایا، دین کو سیاست تو ہم نے بنایا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے دین کو تخت پہ لانا یہ عین ایمان ہے۔ اسی کہتے ہیں قرآن کے قانون کا نفاذ کرنا یہ عین ایمان ہے۔ ہاں، اگر یہ جذبہ دل میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو اس کو عین ایمان سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، جس کے اندر دینی غیرت اور حمیت نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا سجدہ قبول نہیں ہے۔ اس پہ حدیث مبارکہ ہے باقاعدہ ایک، ٹھیک ہے، ہاں، جس کے اندر دینی غیرت دینی حمیت نہیں ہے، جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا نہیں، جو ختم نبوت کے لیے نہیں نکلتا، بتاؤ جی اس کی کون سی روزہ نماز اس کی قبول ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، رب نے فرمایا کہ جا جبریل فلاں فلاں بستی کو الٹ دے۔ جبریل امین نے خود آگے عرض کی آقا و مولا حضور علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ، پھر میں آیا اور میں اس بستی کو الٹنے لگا۔ حدیث مبارکہ نا، پھر میں کی ویکھیا ایک بندہ ایسا صوفی، ایسا زاہد اور متقی، جو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اتنا بڑا وہ عبادت گزار تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں واپس یا رسول اللہ میں واپس رب کی بارگاہ میں چلا گیا، عرض کی کہ یا الہی وہاں تو اتنا تیرا نیک متقی بندہ بیٹھا ہے، تیرا اتنا بڑا ولی بیٹھا ہے، سر سجدے میں ہے، پوری زندگی چلوں میں ہے، اس کی عبادت سے متاثر ہوئے ہیں روح القدس، اس شخص کی عبادت سے متاثر ہوئے ہیں سردار الملائکہ جبریل امین۔ آپ جا کے رب کی بارگاہ میں اس کی وکالت کر رہے ہیں، اس کی عبادت، سجدوں کی، چلوں کی، روزوں کی گواہی جبریل امین رب کی بارگاہ میں دے رہا۔ بڑا نیک بندہ آنکھ جھپکنے کے برابر اتنی سی دیر بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا، اور تو نے بھیجا بستی پلٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا جبریل واپس چلا جا، اس بستی کو اٹھا، سب سے پہلے اکیلے اس کے اوپر پلٹ دے، باقی لوگوں کے اوپر بعد میں۔ کیوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب رب کے دین کے اوپر حملے ہوتے رہے، اس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہ ہوا، نبی کی عزت پر حملے ہوتے رہے، لوگ دین کی اور رب کی حدود کو پامال کرتے رہے، اس کے رگوں کے اندر بہنے والا خون کبھی وہ بھی جوش میں نہ آیا۔